روحانیت میں ایسا بھی علم ہے کہ جس کو دیکھے نا آدمی جسم دیکھ کر کے بتا دے گا کہ یہ کون سی مٹی ہے. اگر وہ مٹی ہے جس کو جلایا جاتا ہے تو پھر یہ بندہ، اس کا نفس اور جسم دونوں کا اتحاد ہو جائے گا. پھر جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے ان کے جسم کی مٹی وہ ہوتی ہے کچی. فاطر کا جو مطلب ہے وہ ہے فطرت کو بنانا، جس طرح فاطر ہستی. تو فطرت کا بنانے والا جو ہے وہ فاطر کہلاتا ہے. یہ جتنے بھی کلمے ہیں نا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، یہ عربی زبان کے نہیں ہیں، یہ سریانی زبان کے. اور جس طرح اردو کی شاعری میں جو تراکیب الفاظ استعمال ہوتی ہیں نا، زیادہ سے زیادہ وہ فارسی ہیں، مجموعہ الفاظ وہ فارسی ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو اللہ نے زیادہ سے زیادہ تراکیب استعمال کی ہیں وہ سریانی کی. اگر ہم ان کو عربی زبان کے حساب سے ان کو دیکھیں گے تو ان کا ترجمہ الٹا بنے گا. سریانی زبان میں ان کا وہ ترجمہ نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو عربی زبان میں نکلتا ہے. جیسے کہ اب یہ لفظ ہے نصر اللہ، ہاں تو سریانی زبان میں اس کے دو مطلب ہیں، پڑھنے کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے. ایک پڑھا جاتا ہے نصر اللہ اور دوسرا انداز ہے پڑھنے کا نصر اللہ. دونوں کے معنی جدا ہیں. نصر اللہ، نصر اللہ، یہی چیز فاطر میں ہے. فاطر کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ جس نے فطرت کو تخلیق کیا ہے، فطرت کو بنایا ہے. اچھا، اگر ہم فطرت کے اوپر کبھی ڈسکشن کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ فطرت کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، فطرت کو ڈھالا جاتا ہے. فطرت تخلیق نہیں ہوتی ہے. جیسے کہا نا اللہ نے جب کہا امر کن کا استعمال کیا، کن یعنی ہو جا، فیا کن تو وہ ہو گئی. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپنی فطرت پر ہی قائم رہے گا. فطرت یوں سمجھ لیں کہ ایک بیس ہے. جیسے کہ آپ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو زمین کے نیچے اس کی بیس لگاتے ہیں نا، تو وہ فطرت کہلاتی ہے. فطرت کے 100 درجے ہیں. ہاں، ایک فطرت جو ہے وہ یعنی بلندی کی طرف جاتی ہے اور اس فطرت کا جو ہے ایک نزول ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی فطرت کے اوپر ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ اس فطرت کا جو قد ہے تقریباً 7 فیٹ ہے. اپنے درمیان سے اس نے کچھ ڈھالا، وہ ایک مخلوق بن گئی، تو اس کی فطرت اعلیٰ رہے گی. اور اوپر سے اظہار کیا، اس کے اوپر کوئی چیز ڈھالی تو اس کی فطرت اس سے اعلیٰ ہوگی. اسی طرح اس نے اپنے قدموں سے کچھ نکالا، اس پہ کچھ ڈھالا تو اس کی فطرت کچھ اور ہوگی. تو جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی، پرند چرند کی، پہاڑوں کی، درختوں کی، سب کی فطرت نزولی ہے. پھر ملائکہ ہیں، پھر فرشتے ہیں، ان کی فطرت جو ہے نا وسطی ہے. اور پھر انسان ہے، انسان کی فطرت جو ہے نا وہ فطرت اعظم کہلاتی ہے. پھر انسانوں میں فرق ہے. کوئی انسان ایسی مٹی سے بنایا گیا جس میں صرف مٹی تھی. کوئی انسان ایسا بنایا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور آگ سے اس مٹی کو پکایا، اس مٹی کو پکا کے پھر اس مٹی سے انسان کو بنایا. کسی مٹی میں انگارے رکھے، کسی مٹی کو ٹھنڈا رکھا. جیسے اب یہ ہمالیاز ہیں، اس کے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، برف ہی برف ہے. وہاں جو ہے برف کے انسان رہتے ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتے، یہاں گرمی لگے گی، ان کو مر جائیں گے. مختلف قسم کے انسان ہیں. جیسے اب آدم صفی اللہ ہیں، آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا تھا. اب اس کے بعد ان کی کتنی نسلیں آ چکی ہیں. پھر جو ان کی پہلی نسل چلی تو جنت کی مٹی کا ان کے اندر اثر تو تھا نا، لیکن وہ یہیں کے جانور کھاتے رہے، یہیں کے پھل فروٹ کھاتے رہے، یہیں رہتے رہے. تو ہر نسل کے اندر جنت کی مٹی کم ہوتی گئی. اب پھر ایک وقت یہ آیا جب نوح علیہ السلام آئے تو وہ مٹی جنت کی بالکل ختم ہو چکی تھی. اب آدم کی اولاد میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچا جس میں جنت کی خوشبو تک ہو. اس کے بعد پھر یہ علم آ گیا، باطنی روحانی علم آ گیا. یہ جب باطنی علم آیا اور نس نس میں
خون کے اندر نور داخل کرنے کا جو طریقہ آیا، تو جب یہ نس نس میں خون کے اندر نور مکس ہوا تو پھر اس مٹی کا مقدر جاگ گیا، اس دنیا کی مٹی ہونے کے باوجود بھی وہ جنت کی مٹی سے افضل ہو گئی جب اس کے اندر نور آ گیا۔ پھر جس کے اندر نور آتا گیا وہ اہل بیت میں شامل ہوتا گیا۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر متقی محمد کی آل ہے۔ تو فطرت کیا ہے؟ یہ ایک عام مٹی سے بنا تھا تو وہ عام مٹی اس کی فطرت ہے۔ دیکھو جی، ایک تو مٹی ویسی ہوتی ہے نا عام سی، اور یہ جو مٹکے شٹکے جو بنتے ہیں، تو یہ مٹکے والی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ مٹی ہوتی ہے جس کو پکایا جاتا ہے آگ پہ۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو عام مٹی سے، مٹی گارے سے بنایا، اور دوسرے انسان کو اس مٹی سے بنایا جس مٹی کو اس نے آگ پہ پکایا تھا۔ اب اس کا فرق کیا ہوگا؟ جس کا جسم آگ میں جھلسی ہوئی مٹی سے بنا، لطیفہ نفس کی غذا نار ہے، اس مٹی کی غذا بھی نار ہے، اس بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے جسم کے اندر بھی وہی مٹی ہے، وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو جنت میں جانا ہوتا ہے وہ بندے کا ہاتھ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ جنت کی مٹی ہوگی یا یہ کھنکھارتی مٹی ہے۔ روحانیت میں ایسا بھی علم ہے کہ جس کو دیکھے نا آدمی، جسم دیکھ کر کے بتا دے گا کہ یہ کون سی مٹی ہے۔ اگر وہ مٹی ہے جس کو جلایا جاتا ہے تو پھر یہ بندہ، اس کا نفس اور جسم دونوں کا اتحاد ہو جائے گا۔ پھر جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے ان کے جسم کی مٹی وہ ہوتی ہے کچی، سفید سفید ہو جائے گا۔ تو اب ان کے جسم کچی مٹی سے بنا ہے، اس میں آگ نہیں ہے، لہذا اس جسم کی اور ان کے نفس کی کبھی آپس میں بنتی نہیں ہے، اپوزٹ۔ یہ نشانی ہے کہ یہ اس بندے نے جنت میں جانا ہے، اور اس کی مٹی جلی ہوئی ہے۔ جس کی مٹی جلی ہوئی ہے اس میں تن آسانی ہوگی، وہ اپنے جسم کی راحت کے لیے، آرام کے لیے نہ ماں باپ کو دیکھے گا، نہ بیوی بچوں کو دیکھے گا، اس کو بس اپنا آرام چاہیے۔ یہ اس مٹی کی نشانی۔ تو فطرت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ کچی مٹی کا ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ پکی مٹی کا ہے۔